بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری سے متعلق کچھ مسائل کی وضاحت کی جاتی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ دیکھیے، افطاری کا وقت سورج کے غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، افطاری کا وقت شروع ہو گیا۔ افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اذان ہو یا نہ ہو، عام طور پہ رمضان میں مغرب کی اذان جو دی جاتی ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے کئی منٹوں کے بعد دی جاتی ہے، کیونکہ مؤذن پہلے افطار کرتا ہے، اس کو 2-4 منٹ لگتے ہیں افطاری کرنے میں، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ تو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، افطاری کے لیے جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، افطاری کا وقت شروع ہو گیا۔ جیسے سحری کا آخری وقت صبح صادق ہے، جیسے ہی صبح صادق ہو گیا، سحری کا وقت ختم۔ سحری کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ اذان بعد میں دی جاتی ہے کتنی مسجدوں میں، لہذا اس اذان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے ہی صبح صادق ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج غروب ہوتے ہی۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، ویسے افطاری آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی، جب تک سحری میں تاخیر کرتی رہے اور افطاری میں جلدی کرتی رہے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، تو اب اس میں تاخیر نہ کی جائے، اب جلدی کر لیا جائے۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کر لیا جائے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا، اور میں نام بتا دوں کہ اہل حدیث لوگوں کو اس میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب وہ لوگ جلدی کرنے کا مطلب یہ سمجھے کہ افطاری سورج غروب ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ہی افطاری کر لیا جائے، حالانکہ مطلب بالکل غلط ہے۔ اگر آپ جلدی کرنے کا یہ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ افطاری سے 2-4 منٹ پہلے افطاری کر لینی چاہیے، تو ایک دوسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ میں 5 منٹ پہلے افطاری کر لوں گا تاکہ میری افطاری اور جلدی ہو جائے۔ ایک تیسرا شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ میں 15 منٹ پہلے افطاری کر لوں گا تاکہ میری افطاری اور جلدی ہو جائے، کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو۔ ایک اور شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے افطاری کر لوں گا، کیونکہ حضور نے فرمایا جلدی سے افطاری کرو، تو جلدی سے میں افطاری کر رہا ہوں۔ تو معیار ہی نہیں کچھ رہے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے جلدی کرنے کا۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، تو اب جلدی کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ جیسے کہ بعض لوگ تاخیر کرتے ہیں، سورج غروب ہو چکا ہے، پھر 2 منٹ کا انتظار کریں گے، 3 منٹ کا انتظار کریں گے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے سورج غروب ہو گیا یا غروب ہونے کا وقت ہو گیا، آپ گھڑی میں دیکھ لیے، جنتری سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مثال کے طور پہ 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو فوراً آپ افطاری کر لیجئے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے میں کسی دن بادل لگا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اب ایک آدمی یہ سمجھا کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے، اور اس نے یہ سمجھ کر کے افطاری کر لی، حالانکہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، سورج کے غروب ہونے میں 3-4 منٹ باقی تھے۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ میں نے تو 3-4 منٹ پہلے افطاری کر لیا ہے، تو اس کا یہ روزہ نہیں ہوا۔ اس روزے کی قضا اس بندے پہ لازم ہے، رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو جان بوجھ کر کے 2-3 منٹ پہلے افطاری کر لیتے ہیں سورج غروب ہونے سے پہلے، اس کا بھی روزہ نہیں ہوتا، ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھیے، روزہ افطاری جب آپ کریں تو اس کے لیے مسنون کلمات، مسنون جو دعائیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا ابو داؤد شریف کے اندر اتنی ہی ہے، لہٰذا اتنی ہی پڑھنی چاہیے۔ بعض احادیث کے اندر فتقبل منی کا بھی لفظ ہے، لہٰذا اگر اس کو کوئی بڑھا لے تو بھی گنجائش ہے، اور بعض احادیث میں انک انت السمیع العلیم کا بھی لفظ ہے، تو اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت فتقبل منی، اتنی ساری جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، یہ اتنی ساری دعائیں نہیں ہیں، بس حدیث کے اندر 2 ہی لفظ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لہٰذا یہ دعا پڑھ کر کے آپ افطاری کر لیں۔ اور یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ فتویٰ دے رہے ہیں کہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، حالانکہ بالکل غلط ہے، افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھیے کہ جس آدمی کے روزہ افطار کس چیز سے کرنی چاہیے، تو جس آدمی کے پاس کھجور موجود ہے تو کھجور سے افطاری کرنا یہ سنت ہے، اور اگر کسی آدمی کے پاس کھجور نہ ہو تو پھر
کھجور نہ ہونے کی شکل میں پانی سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ پہلے کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر کھجور نہ ہوتا تو پھر پانی سے افطار کرتے تھے۔ یہ چند مسائل تھے افطار سے متعلق۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو ان مسائل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان مسائل سے واقفیت ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔